السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 33۔ ایمبولینس میں مردہ وجود کے اوپر جھکی ایان کو دیکھ کر اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ اس کا سارا وجود خون سے تر تھا، وہ سر سے پیر تک گویا خون میں نہایا ہوا تھا۔ روحان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ مردہ وجود روحان کا تھا؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نور نے حدیقہ بیگم کو دیکھا جو بے یقینی سے ایمبولینس کے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے ان کی چیخ سب نے سنی تھی، یہ روحا! وہ لڑکھڑاتی زبان میں اپنے اس آل ٹائم پرفیکٹ بیٹے کا نام نہیں لے پائی۔ علیزہ بھی مہندی کے عروسی جوڑے میں بھاگتے ہوئے وہاں آئی تھی۔ اس کا دل آج ویسے ہی اداس تھا، کچھ غلط ہو گیا تھا اور وہ اس کچھ غلط ہو جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ طلحہ اور دیگر کزن ایان کو ایمبولینس سے باہر نکال رہے تھے۔ وہ جب بکھرا سا نیچے اترا تو نظر علیزہ پر پڑی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ایان اسے خالی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے روحان کو اس کے پیچھے آنے سے روکا کیوں نہیں تھا؟ وہ روحان کو منع کیوں نہیں کر سکی؟ ایان کو سامنے کھڑا دیکھ کر علیزہ نے اس کے عقب میں کسی کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ روحان! بے آواز الفاظ میں اس کے ہونٹ ہلے اور وہ ایان سے پوچھ رہی تھی، لیکن ایان نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ لیے اور رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو علیزہ۔ علیزہ نے سارے میں غور سے دیکھا کہ کہیں روحان سکندر کھڑا نظر آ جائے، لیکن ہر چہرہ بہت مختلف تھا۔ اچانک سے ہر چہرہ بہت اجنبی لگنے لگا تھا۔ سامنے کھڑے ایان کا چہرہ بھی آج بدلا ہوا تھا۔ یہ وہ ایان نہیں تھا جو 2 دن پہلے اس نے دیکھا تھا۔ ایان کو بائیں ہاتھ سے دھکا دینے والے انداز میں سائیڈ میں کیا اور ایمبولینس کے اندر دیکھا۔ سفید چادر خون سے رنگی ہوئی کسی کے وجود پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ وجود روحان کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ روحان نہیں ہو سکتا۔ یہ روحان نہیں ہے نا ایان؟ روحان نہیں ہے نا ایان؟ وہ شوق سے ایان سے پوچھ رہی تھی۔ ایان کو فوراً انکار کرنا چاہیے۔ ایان کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ ایان بتاؤ۔ اس نے ایان کا کالر جھنجھوڑا تو وہ زمین پر گر گیا اور اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زور سے رونے لگا۔ سارے میں ایک دم صف ماتم بچ گیا۔ ہر کوئی رونے لگا، لیکن علیزہ کے کان ساہی کرنے لگے۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ روحان نے وعدہ کیا تھا وہ آئے گا، اس کی شادی تھی۔ اتنی ناقابل یقین بات پر وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر پائی تھی۔ ایان، روحان کہاں ہے؟ وہ چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چلا گیا علیزہ، وہ یہاں نہیں ہے۔ علیزہ نے ہراساں سی نظروں سے ایمبولینس کے اندر موجود سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا۔ یہ روحان نہیں ہو سکتا، وہ وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ ایمبولینس کے اوپر چڑھ گئی۔ یہ تم نہیں ہو نا؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ سیٹ پر بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے اس نے چادر کو پکڑا۔ آئی سویئر میں خودکشی کر لوں گی، یہ روحان نہیں ہو سکتا۔ چہرے سے چادر پیچھے کرتے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ خوبصورت وجیح چہرہ پرسکون سا خاموش تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے علیزہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تم مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ اذیت کی انتہا تھی کہ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس مردہ وجود میں بالکل حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ڈونٹ کڈنگ روحان، میں ایسا مذاق کبھی معاف نہیں کر سکتی، جسٹ گیٹ اپ۔ اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتے وہ غصے سے چیخی تھی۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ بے یقینی کی حد تو یہ تھی کہ وہ پاگل ہونا چاہتی تھی۔ روحان اٹھو! وہ غصے سے بھری بے بسی سے چلائی۔ خوف، صدمہ، ڈر، تکلیف، دکھ، کیا نہ تھا اس وقت علیزہ کی آواز میں۔ کیا ہوا ہے تمہیں روحان؟ پلیز گیٹ اپ فار می۔ وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی اس کا چہرہ ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنسو روحان کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ایسے مت چھوڑ کر جاؤ پلیز، تم نے وعدہ کیا تھا تم واپس آؤ گے، اپنا وعدہ پورا کرو گے۔ وہ اپنا آپ کھو رہی تھی، وہ ہار گئی تھی۔ نفرت میں اتنی طاقت کیوں ہوتی ہے؟ میں مر جاؤں گی روحان، پلیز اٹھ جاؤ۔ میں نے تمہاری وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، تم نے جو کہا تھا میں نے وہ کیا تھا۔ میں نے آج کچھ بھی لیٹ نہیں کیا۔ اٹھو روحان، پلیز اٹھو۔ آج ہماری شادی ہے، ایسے بیچ راستے میں مت چھوڑو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ پلیز میرا مزید امتحان نہ لو، اٹھ جاؤ۔ اس کے سینے پر سر رکھے ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے کون جاتا ہے بھلا؟ یہ اللہ پلیز اسے بولے اٹھ جائے، یہ اکیلا نہیں مر سکتا، پلیز اللہ میری حالت پر رحم کرے۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے وہ خدا سے گڑ گڑا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ علیزہ کو لگا اس نے ایک دوست نہیں اپنا محبوب کھویا ہے، اور یہ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔
علیزہ اور ایان کے رونے کی آوازوں میں باقی سب کی آوازیں دب سی گئی تھی۔ شادی والے گھر میں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ آنکھیں اشک بار تھی۔ روحان سکندر مر چکا تھا، وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب سب کو حقیقت تسلیم کرنا تھی۔ خوشیوں والے گھر میں یکدم کالے بادل چھا گئے تھے۔ آسمان سر پر آ گرا تھا۔ زمین قدموں تلے سے کھینچ دی گئی تھی۔ آج کئی لوگوں کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ آج سے بہت لوگوں کی ہنسی چھین لی گئی تھی۔ شاید یہ زندہ لوگ اب کبھی نارمل نہ رہ سکے۔ روحان سکندر کی موت ہو چکی تھی جو ان سب کی زندگیوں کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ جس نے مرنا تھا وہ مر گیا تھا، وہ بہت آگے چلا گیا تھا۔ روحان سکندر کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا، لیکن وہ سب اسے ایسے الوداع نہیں کہنا چاہتے تھے۔ وہ ایسے الوداع کا حقدار نہیں تھا۔ وہ ایک سیاسی سطح کا اجلاس تھا جہاں اس وقت ملک جبار بیٹھا کوئی بات کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ معاف کیجیے گا، بڑی اہم کال ہے، اس نے کہہ کر کال اٹھائی۔ روحان سکندر کی موت ہو گئی ہے۔ ملک جبار کے چہرے پر سے کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب؟ شہریار اور کنزا نے اسے اور ایان کو مارنے کا پلان بنایا تھا۔ چلو چلو صحیح، جنازے کی اطلاع دے دینا اور ان دونوں کو اگلا سبق بھی سکھا دینا۔ کنزا مر چکی ہے اور شہریار کو ایجنسی والوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا ایسا ہے تو میں ابھی نکلتا ہوں، جنازے تک پہنچ جاؤں گا۔ دوسری جانب سے قاسم نے ساری اطلاع اسے پہنچانے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرے ایک قریبی دوست کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے نکلنا ہوگا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تو آپ کا دشمن تھا نا؟ کسی نے بڑے موقع پر پوچھا، یعنی کہ اسے بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا وی مر جانا۔ بڑے آرام سے اسے شٹ اپ کال دے کر وہ میٹنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اسے روحان سکندر کی موت کا افسوس تھا، اسے بے حد افسوس تھا، کیونکہ اس کی شادی تھی۔ سنے کون قصہ درد غم، میرا غمگار چلا گیا۔ جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شوار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ 20 گھنٹوں بعد روحان کو قبر میں اتارتے ہوئے ایان سکندر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ روحان کا جنازہ جب اٹھا تو علیزہ درانی غش کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ ICU میں تھی۔ اس حادثے نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا اور یہ مینٹل ٹراما شدید تھا کہ وہ کوما میں بھی جا سکتی تھی۔ حدیقہ بیگم روحان کی میت دیکھ کر ہی بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ جنازہ اٹھنے کے بعد سے انہیں کسی نے بھی روتے یا بولتے نہیں دیکھا تھا۔ روحان کی موت نے اگر ان 3 لوگوں پر گہرا اثر ڈالا تھا تو سوشل میڈیا پر بھی اس کے چاہنے والوں نے طوفان برپا کر رکھا تھا۔ ہر کوئی بے یقینی سے روحان سکندر کی موت پر تبصرے کر رہا تھا۔ اس کی شادی تھی۔ اس کی اور ایان کی شادی سے پہلے اپلوڈ کی گئی ویڈیو کو ری شیئر کیا جا رہا تھا۔ ایک تہلکہ خیز خبر تھی جس نے ملک کے عوام کو سوگوار کر دیا تھا۔ ٹویٹر پر بھی روحان سکندر کی موت ٹاپ ٹرینڈ چلنے لگی تھی۔ اگر تو کوئی روحان کو نہیں جانتا تھا تو وہ جسٹس فار روحان سکندر اور فریڈم فائٹر آف یوتھ کے ہیش ٹیگ کی بدولت اسے جاننے لگے تھے۔ سوشل میڈیا فیملی اس دکھ کی گھڑی روحان کی فیملی کے ساتھ کھڑی تھی۔ حکومتی سطح پر بھی اس سارے واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا جا چکا تھا۔ روحان سکندر کی آواز اس کے چاہنے والے دبنے نہیں دے سکتے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ایک قیمتی جان کھونے کا خمیازہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ The funeral is over and everyone has gone home. It's just me and my thoughts now, and I am sitting here alone. The house seems so quiet, and I am not sure what to do. I can't remember how I lived before the day that I met you. Maybe I should just stop thinking and take myself to bed. I'll crawl beneath the covers and lay down my weary head. Tomorrow is a new day, the first of many that I'll face. Without you here beside me, without your strength, your wit, your grace, I'll try to carry on. Or at least I'll try to exist. Until one day you reach for me and guide me into death's mist. Kelly Roper۔ 1 ماہ بعد
وہ علیزے کے پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ایک واحد اور آخری سہارا قرآن پاک تھا جو اس وقت اسے تھامے ہوئے تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، لیکن اس نے خود کو خود ہی سنبھالا تھا۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی تو آیان اور حدیقہ کو سنبھال پا رہی تھی۔ ہر رات وہ علیزے کے پاس ہسپتال رکتی تھی، جو 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ کبھی جاگ جاتی تو بلا وجہ چھت کو گھورتے ہوئے رونے لگتی اور اس پر دعائیں پڑھ کر وہ پھونکتی رہتی۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو علیزے اور روحان کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اسے ان دونوں کے حصے کی دعائیں نہیں لینی چاہیے تھی۔ آیان بچھڑ جاتا تو اس کی حالت شاید علیزے سی ہو جاتی، پر وہ دونوں تو ساتھ ہوتے۔ وہ جو اتنے سالوں سے دوست تھے، اگر اب شادی کر رہے تھے تو ان کی شادی تو ہو جاتی۔ وہ سوچتی تھی اب علیزے جاگے گی تو وہ اس سے کیسے نظریں ملائے گی، کس منہ سے معافی مانگے گی؟ کیا علیزے اسے معاف کر دے گی؟ وہ ایسا کیا کرے کہ اپنی غلطی کی تلافی کر سکے؟ زیادہ نہیں تو کم از کم علیزے کا دکھ کم ہو جائے۔ وہ گزرے ہوئے کل میں ہی اپنے باپ کے سامنے شدید رو کر آئی تھی کہ سب اتنا غلط کیوں ہو گیا۔ بابا اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، بابا وہ سب کو پیارا تھا، بابا وہ سب کی عزت کرتا تھا، بابا وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل تھا، پھر کیوں اتنی جلدی چھوڑ گیا؟ مجھے لگتا ہے اس کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی کہ آیان کو لے آؤ۔ بابا مجھے نہیں پتا تھا سب ایسا ہو جائے گا، وہ ساری خوشیاں لے گیا ہے۔ بابا اس دن کے بعد سے میں نے اس گھر میں کسی کو ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ گھر میں ایک عجیب سی کھا دینے والی خاموشی بار بار اس کو یاد دلاتی ہے۔ بابا جب آیان اسے یاد کرتا ہے تو وہ لمحے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ زار و قطار روتا ہے اور پھر کتنی ہی دیر روتا رہتا ہے۔ اس کی نمازیں لمبی ہونے لگی ہے۔ وہ ہر وقت روحان کی مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ بابا آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ پلیز اللہ سے کہیں نا روحان سکندر واپس کر دے، ہم اس کی قدر کریں گے، ہم اسے فار گرانٹڈ نہیں لیں گے۔ وہ باپ کے سینے پر سر رکھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی رہنا سیکھو بیٹا۔ یہ آزمائش اگر اس گھر والوں پر ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس گھڑی میں ہمت دکھاتے ہوئے دل سے اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کا ساتھ دو۔ ایسے وقت میں شوہر کی دل جوئی کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گا جب اسے یقین آ جائے گا کہ اس کا بھائی نہیں رہا۔ سمجھ رہی ہو؟ بابا میں تھک گئی ہوں، تم بھی اپنی نماز اور تسبیحات کا دورانیہ بڑھا دو۔ اللہ سے مایوس ہونے لگو تو بھی اسی کے پاس رہو، وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بابا جب سب کو اداس دیکھتی ہوں تو مایوس ہونے لگتی ہوں، اللہ سے شکوہ بھی کر لیتی ہوں۔ جب تک سب خود آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ خود کو مت تھکاؤ، جو جیسے رہنا چاہتا ہے اسے رہنے دو۔ اور آیان، اسے مت چھوڑنا، وہ صرف تمہارے سامنے اپنا دل کھول سکے گا، وہ صرف تمہیں اپنا دکھ سنا سکے گا۔ تم اس کی ساتھی ہو، صرف تم ہی ہو جو اسے اس کے اچھے برے میں سن سکو گی، سمجھا سکو گی۔ تمہارا مشورہ اس کے لیے معنی رکھے گا، تم اس کے ساتھ مل کر ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرو گی۔ اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ اس نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر رکھا تھا، لیکن آیان کچھ نہیں بتاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایسا خاموش تھا جیسے روحان کی موت کے بعد سے ہو گیا تھا۔ اس کے زخم وقت کے ساتھ مندمل ہو رہے تھے، لیکن وہ بہت کمزور اور نقاہت زدہ سا لگتا تھا۔ اب کی مرتبہ دکھ ایسا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس سارے وقت میں اس نے آیان کو ہر حالت میں دیکھا، لیکن اسے رب سے شکوہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے صبر کو بڑا عجیب سمجھنے لگی تھی۔ وہ کیسے بنا کچھ کہے خاموش ہو گیا تھا۔ ہسپتال کی ICU کے باہر راہداری میں بیٹھ کر وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اسے بھی ہر رات نور الفجر کے ساتھ علیزے کے پاس آنا پڑتا تھا۔ وہ بھی شرمندہ تھا، وہ کبھی ایسی شرط نہ رکھتا جس سے علیزے اور روحان کو اتنا عرصہ دور رہنا پڑا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے بہت پہلے ہی شادی کر لیتا تو آج علیزے اور روحان ساتھ ہوتے۔ کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ اسے نور الفجر نہ ملتی، وہ خود مر جاتا، پر روحان تو زندہ ہوتا۔ اب ہر کسی کی زندگی میں روحان سکندر نے کچھ کاش، اگر مگر اور پچھتاوے چھوڑ دیے تھے۔ وہ تو لیڈ کرنے کے لیے بنا تھا، وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہی آیا تھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے میدان چھوڑ سکتا ہے؟ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی صرف بے یقینی تھی جو روحان سکندر کے ماں باپ کو بستر سے لگا گئی تھی، اس کے بھائیوں کے چہرے ویران کر گئی تھی، اس کی بہنوں کے ارمانوں کا قتل کر گئی تھی، اس کے دوستوں کو لا علاج مرض میں مبتلا کر گئی تھی، اس کے چاہنے والوں کو زندگی بھر کے آنسو دے گئی تھی۔ روحان سکندر کی موت ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سب بے یقینی میں ہوا اور ہو کر ختم ہو گیا۔ روحان سکندر کی موت بھی اتنی ہی بے یقینی میں ہوئی تھی۔ جسٹس فار روحان سکندر اور فریڈم فائٹر آف یوتھ کے #، ابھی تک ٹویٹر ٹرینڈنگ پر تھے، لیکن انسان کچھ بھی کر لے، کم از کم روحان سکندر کو واپس نہیں لا سکتے تھے، اور نہ وہ واپس آ سکتا تھا۔
اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30۔ اس نے قرآن پاک بند کر دیا۔ علیزے کو دیکھا، وہ خاموش ساکت سی پڑی تھی، جیسے ڈمی ہو۔ بے پناہ خوبصورت انسان، اس کا روحان جوانی کی موت مر گیا تھا، اور جوانی کی موت کا صدمہ کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکتا، پر اب اسے کیا کرنا تھا؟ وہ بے اختیاری میں علیزے کو دیکھتی رہی۔ اس نے قرآن پاک بند سائڈ ٹیبل پر رکھا اور علیزے کا ہاتھ چوما۔ یا اللہ، پلیز ہمیں ہمت دے، علیزے کو ٹوٹنے سے بچا لے، اور سردگی سے کہتی کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر راہداری میں خاموشی کے ساتھ ساتھ سردی بھی تھی، کیونکہ آتی سردیوں کے دن تھے اور یہاں موسم رات میں جلد ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ کوریڈور جہاں سے شروع ہوتا تھا، اس کے سرے پر لگے بینچ پر وہ خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر سر جھکا یقیناً اسے پڑھ رہا تھا، اور وہ کتاب قرآن پاک ہی تھی۔ کالے رنگ کی قمیص شلوار پر گہرے بھورے رنگ کی گرم شال اوڑھے وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا، کافی بڑا اور میچور، شاید روحان کا عکس اس میں نظر آتا تھا۔ آیان کو دیکھ کر دکھ ایک نئے سرے سے جاگتا تھا۔ وہ اسے کھونے کے گمان میں تھی، اور جو چھوڑ کر چلا گیا تھا اس کے بارے میں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ تو بوڑھا ہو کر سنچری مکمل کر کے مرنے کا قائل تھا، جو بھری جوانی میں چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر چلتی اس کے قریب بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آیان نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو سفید سادہ پرنٹڈ والی قمیص شلوار پہنے کھڑی اپنی سی لگتی تھی۔ آیان کی آنکھیں کئی راتوں سے نیند نہ لینے کی سرگوشی کھا رہی تھی۔ اس نے قرآن پاک بند کر کے اسے تھما دیا۔ نور نے خاموشی سے پکڑ کر اسے گود میں رکھ لیا۔ اب دونوں سامنے دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ کس بارے میں بات کرتے، کیا بات کرتے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنے ہی دکھ میں تھے جب عنایا شہید ہوئی تھی، لیکن روحان کی موت کا دکھ عنایا کی شہادت سے بھی کئی زیادہ تھا۔ جوان موت مرنا عنایا کا خواب تھا جو پورا ہو گیا۔ روحان کا خواب تھا ملک کے لیے کچھ کرنا۔ وہ اس قوم کو کسی راہ پر لانا چاہتا تھا تاکہ سر اٹھا کر جی سکے، لیکن روحان سکندر کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ وہ بھی باوقار موت جوانی میں ہی مر گیا تھا۔ آیان سامنے دیکھتے چوکا اور ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا۔ اسے نور الفجر پر ترس آیا تھا اور بے پناہ آیا تھا۔ وہ کس جرم میں اس کے گھر والوں کی خدمت کر رہی تھی؟ وہ کیوں روحان کی وجہ سے اپنی جاب چھوڑ کر گھر کو وقت دے رہی تھی؟ وہ جب سے گھر آئی تھی سب بکھرا ہوا تھا، اور ابھی تک بکھرا ہوا ہے۔ اسے اپنی شادی کی خوشی تک انجوائے کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھی۔ نور الفجر انمول تھی۔ آیان نے چادر اپنے اوپر سے اتاری اور کھڑے ہوتے ہوئے اسے نور کے گرد لپیٹ دیا۔ بیمار پڑ جاؤ گی؟ اس کے سر اٹھا کر دیکھنے پر آیان نے وضاحت کی۔ اس سے زیادہ شکر گزاری کا وہ اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نور نے اسی طرح سر اٹھائے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بھاری آواز اور مدھم لہجے میں مختصر جواب دیتے ہوئے بیٹھ گیا۔ نور نے دائیں جانب سے چادر کا کچھ حصہ اس کے اوپر پھیلایا کہ وہ دونوں اس بڑی چادر میں کسی حد تک ٹھنڈ سے بچ جائیں۔ ہم علیزے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ چادر سیٹ کر کے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نور الفجر سنجیدہ تھی۔ وہ واقعی علیزے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کے لیے کوئی بڑی قربانی دینا چاہتی تھی۔ کچھ بھی کر لے، لیکن اسے روحان واپس لا کر نہیں دے سکتے۔ دونوں کے درمیان پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ کیا تم علیزے سے شادی کرو گے؟ نور الفجر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ شوق سے پوچھ رہا تھا۔ میں سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں۔ یہ سادہ سوال ہے فجر، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے۔ اسے روحان کے قریب میں نے کیا تھا۔ میں اس صورتحال کو کسی کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں بنانا چاہتا۔ مختصر یہ کہ تمہیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علیزے کی صحت بحال ہو جائے تو ہم وہی کریں گے جو وہ چاہتی ہے، اور آئندہ ایسا کچھ بھی مت سوچنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، اس کی بھاری آواز میں بھی تنبیہ تھی۔ علیزے کبھی نارمل نہیں ہوگی۔ وہ روحان سے محبت کرتی تھی، بہت محبت۔ وہ کرب سے بولتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ آیان کو محسوس ہوا کہ نور الفجر بھی کسی اندرونی جنگ کا شکار ہے۔ اسے ہم سب کے لیے نارمل ہونا پڑے گا۔ وہ عزم سے بولا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ نور الفجر نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پھر وہی سوال کیا۔ آیان نے گہرا سانس لیا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں فجر، اب کبھی ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش یہ سب خواب ہو، ایک ڈراؤنا خواب جس سے میں جاگوں تو سب پہلے جیسا ہو، لیکن یہ خواب نہیں ہے، پر حقیقت بھی نہیں لگتا۔ نور اسے خاموشی سے سننے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ آیان اپنے دل کا حال بیان کرے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، لیکن فجر میں تو مر گیا ہوں۔
میں تو اسی لمحے مر گیا تھا جب روحان کی سانسیں میرے سامنے رفتہ رفتہ ختم ہوئی تھی۔ میں وہ لمحہ، وہ تکلیف نہیں بھول سکتا جب روحان کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ فجر وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا تھا، روحان وہ مجھے انمول کر گیا ہے، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے میں قصوروار ہوں، مجرم ہوں۔ میرا دل روز مجھ سے پوچھتا ہے کہ روحان سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو میرے لیے اپنی جان تک ہار گیا، اس کی جان اتنی عزیز تو نہ تھی کہ آیان کے لیے دی جاتی۔ میں کیسے صبر کروں فجر؟ حالانکہ صبر کرنے کا بہت اجر ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ نوازتا ہے، لیکن میرا صبر بھی تھک گیا ہے۔ میں اب صبر کرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اللہ سے شکوہ اور گلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید اس نے روحان کی موت ایسے ہی لکھی تھی، لیکن فجر میں کیسے سب ٹھیک کروں؟ علیزے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، روحان کی DOP کی فیملی، میں سب کو کیسے فکس کروں؟ میں لوگوں کو فکس نہیں کر سکتا، یہ سب تو روحان کو آتا تھا۔ کیا ہم جگہ ریپلیس نہیں کر سکتے؟ میں روحان کی جگہ اور وہ میری جگہ۔ تمہیں بھی یقین نہیں آتا ہوگا نا کہ وہ نہیں رہا۔ کل تک وہ ہمارے لیے سب سے لڑتا پھرتا تھا، اور آج وہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روحان ہر جگہ ہے، وہ میرے دل میں ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں ہے، وہ مر کر بھی زندہ ہے، اسے لوگ یاد رکھیں گے، ہم سب اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن فجر وہ سامنے کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ نور الفجر نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا تھا۔ اس وقت وہ آیان کو سنبھال سکتی تھی، یا وہ اسے فی الحال اسے ہی سنبھالنا تھا۔ آیان، تم کچھ دیر آرام کر لو، تم علیزے کے پاس جاؤ، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تمہاری فیملی کو تمہاری ضرورت ہے آیان، تمہیں سب کو سنبھالنا ہے، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پلیز ہمت کرو، تم ہار نہیں مان سکتے۔ یقین رکھو وہ جنت میں ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، لیکن انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکتا ہے۔ بغیر روئے صبر کے ساتھ اللہ کا حکم مان کر روحان اپنے حصے کی موت مرا ہے، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ پلیز اپنی بکھری ہوئی فیملی کو سنبھالو، ہمیں مل کر سب لوگوں کو فکس کرنا ہے، اور مجھے امید ہے ہم کر لیں گے، ٹرسٹ می۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ چادر اس نے آیان کے گرد اچھے سے سیٹ کی اور قرآن پاک کو سینے سے لگائے واپس علیزے کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ گردن بائیں جانب موڑے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی، اور آیان نے آنکھیں موند کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں کچھ بھی فکس کرنے کے قابل نہیں رہا فجر، اس نے دکھ سے خود کلامی کی۔ وہ سوپ بناتے ہوئے اداسی سے روحان اور علیزے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ روحان کا 40واں بھی ہو چکا تھا، اور سب پہلے دن جیسا تھا جیسے ابھی کی بات ہو کہ وہ روحان کو دفنا کر آئے ہوں۔ گھر میں ہم وقت پھیلی خاموشی سے ایسا لگتا کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی بہت کم گھر میں رہتا تھا۔ ایک شخص کیسے اپنے ساتھ ساری بہاریں لے جاتا ہے، وہ کیوں سارے شہر کو ویران کر جاتا ہے، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ کیا روحان واپس آ سکتا ہے؟ کیا سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ نہ روحان واپس آ سکتا ہے، اور نہ سب پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔ اس نے اداسی سے سر جھٹکا اور باؤل میں سوپ ڈالنے لگی۔ روحان کی موت کے بعد کے 1 ماہ سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ سب کی خدمت کرتے کرتے وہ خود سے لاپرواہ ہو رہی تھی، اور یہ وہی نور الفجر تھی جسے بڑے خاندانوں میں شادیاں عذاب لگتی تھی، لیکن یہاں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سب کر رہی تھی، اور خوش دلی سے، اپنی مرضی سے کر رہی تھی۔ اسے بھی آیان کی فیملی اپنی فیملی لگنے لگی تھی۔ حدیقہ کے کمرے کی طرف جاتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، اور اس نے ڈائننگ ٹیبل کا سہارا لیا اور سوپ وہاں رکھا۔ نور، تم ٹھیک ہو؟ سائرہ جو حدیقہ کے کمرے سے نکلی تھی، نور کو سر پکڑے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ بھابھی، میں ٹھیک ہوں، بس سر گھوم سا گیا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں پانی لاتی ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر جلدی سے کچن تک گئی، اور واپسی پر اس کے ہاتھ پانی کا گلاس تھا۔ نور نے پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے، سوپ ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے آنٹی کو دے آؤ۔ میں لے جاتی ہوں، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ اس نے چند لمحے سائرہ کو دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلایا۔ تم مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو نور، سائرہ نے اس کی ہمت بندھائی۔ سائرہ، مجھے بہت گلٹ فیل ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں میں جب بھی علیزے کو دیکھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں اللہ کی مرضی یہی تھی، پر علیزے بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ علیزے ہمیشہ سے اکیلی تھی نور۔ ان دونوں نے بھی ایک وقت مڑ کر دیکھا جہاں سے سفید ہائنیک پر بھورے رنگ کا کوٹ اور جینز پہنے، سر پر چھوٹا سا اسکارف لپیٹے سنجیدہ سی علیزے چلی آ رہی تھی، اور علیزے کو ایسے دیکھ کر نور کے گلٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہی روحان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آیان کو بچائے، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی شادی تھی۔ علیزے، نور نے کچھ کہنا چاہا۔
میں آنٹی سے مل لوں؟ ان کے قریب آ کر اس نے کہا اور وہ مسکرائی بھی نہیں۔ روحان جاتے جاتے علیزے کی مسکراہٹ بھی لے گیا تھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اور سائرہ بھی سوپ لیے حدیقہ کے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلے کی نسبت بہتر تھی، لیکن اب کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا وہ بھی گھر میں سے کوئی زبردستی لاؤنج میں بٹھائے تو ٹھیک، ورنہ انہیں کسی سے ملنا بھی پسند نہیں تھا۔ علیزے حال احوال پوچھ کر بہت فارمل سے انداز میں ایک صوفے پر ٹکی ہوئی تھی۔ نور نے دکھ سے اسے دیکھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سائرہ اب حدیقہ کو سوپ سرو کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ نور نے پوچھا تو علیزے نرمی سے مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں روحان کے بعد مجھے اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن یہ گھر کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ روحان کا نیچے بیسمنٹ والا پورشن مجھے دے دیں۔ اس کی سب کتابوں اور یادوں سمیت، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں پے کرنے کو بھی تیار ہوں۔ نور نے حدیقہ کو دیکھا تو وہ بھی سوگوار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر اس سے تمہاری تکلیف میں کمی ہوتی ہے تو میں یہ پورا گھر تمہیں دینے کو تیار ہوں، حدیقہ نے کرب سے کہا۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ آنٹی میں آپ سب کے ساتھ فیملی کی طرح رہنا چاہتی ہوں، میں اکیلی رہ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا آپ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دیں گی؟ نور نے علیزے کے ہاتھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تم اس گھر میں جہاں چاہو جیسے چاہو رہ سکتی ہو، حدیقہ نے نرمی سے کہا۔ بہت شکریہ۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی جیسے اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، نور کہتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ اسے پھر چکر آ گئے۔ یہ ہرگز اس کے پینک اٹیک نہیں ہو سکتے، اس نے بے اختیار سوچا۔ علیزے نے اسے گرنے سے پہلے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ فکرمندی سے پوچھ رہی تھی۔ نور زخمی سا مسکرائی کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے نور کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، صبح سے یہ بہت ڈل محسوس کر رہی ہے، سائرہ نے بھی کہا۔ علیزے نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی نبض چیک کرنے لگی۔ تمہارا بی پی لو ہے نور، کیا کھانا وغیرہ نہیں کھا رہی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر کی طرح پوچھ رہی تھی۔ نہیں سب ٹھیک ہے، وہ جو سمجھ رہی تھی وہ نہیں چاہتی تھی ابھی سب کو پتہ چلے۔ علیزے نے سائرہ سے کچھ میڈیکل کا سامان گھر میں موجود ہونے کی تصدیق کروائی اور سائرہ سامان لے آئی۔ کچھ دیر تک ان دونوں نے نور کا چیک اپ کیا۔ حدیقہ بھی بیڈ سے اٹھ کر ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ علیزے بے اختیار اس کے قریب آئی اور پورے دل سے مسکرا کر اس کے دونوں گال چومے۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یو آر گوئنگ ٹو بی مدر ڈاکٹر نور الفجر، تم ماں بننے والی ہو ڈاکٹر نور الفجر۔ اس نے شل ہوئی نگاہوں سے علیزے کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے سائرہ کو دیکھا، اس کے چہرے سے بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے حدیقہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی خوشگوار حیرت میں تھی اور وہ خود حیران ہونے کے بعد شوق میں چلی گئی تھی۔ مبارک ہو نور، سائرہ نے کہا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ جب دماغ کو کوئی اہم سگنل ملا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ واقعی؟ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حدیقہ نے اسے خود سے لگا کر مبارکباد دی۔ نہیں یار ابھی نہیں، وہ بے اختیار پریشان ہو گئی۔ فی الحال کسی خوشی پر اس کا کوئی حق نہیں تھا نور، باقی سب تو حیران ہی رہ گئے۔ اس کا گلا رن گیا۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اب کوئی بھی خوشی اس کے گلٹ میں اضافہ ہی کرتی جائے گی جب تک علیزے خوش نہ ہو جائے۔ نور کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ علیزے نے اسے پریشانی سے خود سے لگایا کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ کیا تم یہ بچہ نہیں چاہتی نور؟ حدیقہ نے بھی یہ بے یقینی سے پوچھا۔ انہیں نور الفجر کے ری ایکشن سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ خبر سن کر خوش نہیں ہے، اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتا تو حدیقہ صدمے سے مر جاتی۔ نور سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، اسے نہ جانے کیوں شرمندگی سی ہونے لگی تھی۔ نور تم ٹینشن مت لو، آرام کرو، اگر تم خوش نہیں ہو تو، سائرہ بھی کہہ رہی تھی۔ اسے مزید نہیں سنا گیا۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ وہ سب سے نظریں چراتی حدیقہ کے بستر میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کسی کو بھی فیس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور الفجر کی وہی پرانی عادت، کبھی عینی کے کمرے میں سو جانا، کبھی سلمیٰ کے ساتھ سو جانا، اور کوریا میں وہ اکثر عاشق کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ سب اس کے رد عمل پر ہکا بکا تھے۔ حدیقہ کو تو گویا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ آنٹی ہم باہر بیٹھتے ہیں، نور کو آرام کرنے دیں۔ علیزے اسے جانتی تھی، وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، لیکن فی الوقت کوئی بھی اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ وہ خوش ہونا چاہتی تھی لیکن وہ خوش ہو کر بھی ناخوش تھی۔ کیا اسے خوش ہونے کا حق تھا؟ وہ رات لیٹ گھر آیا تو حدیقہ کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر چونکا اور ان کے پاس آیا۔ آج کل وہ کم ہی گفتگو کرتا تھا۔ کیسی ہے آپ؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ حدیقہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، وہ کتنا بدل گیا تھا۔ آیان کہاں تھے صبح سے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہیں آگے پیچھے تھا، سب سو گئے کیا؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ علیزے یہاں شفٹ ہونا چاہتی ہے، سائرہ اس کے ساتھ اس کا سامان لینے گئی ہے، نور الفجر دن کی سوئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں اٹھی۔ اوہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ آج کل ان کے کھانے کی ذمہ داری نور نے لی ہوئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن تم نور کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنا سر دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حدیقہ اس وقت نور سے سخت خفا تھی، اس لیے وہ آیان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔
تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کافی کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس لیے آرام کر رہی ہے۔ وہ حیران نہیں ہوا کیونکہ نور کئی دنوں سے واقعی ان بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سب کی عادی نہیں ہے، پھر بھی وہ سب کا اچھے سے خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی وہ خوش دلی سے سب کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب نور الفجر کے احسانات میں سے ہے، پھر بھی وہ اس کا احسان لے رہا تھا۔ آگے ہی وہ اس کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ ایک اور احسان سہی، ٹھیک ہے میں اسے دیکھتا ہوں، آپ کھانا لیں، میں سونے جا رہا ہوں۔ ہر کوئی اکیلے رہنا چاہتا تھا اور آیان بھی اس وقت نیند کے ذریعے فرار چاہ رہا تھا۔ نور الفجر میرے کمرے میں ہے، تم بھی ادھر چلے جاؤ۔ وہ اٹھا تو حدیقہ نے اس سے کہا۔ فجر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس نے آپ کو تکلیف دی، میں اسے لے جاتا ہوں، آپ آرام کریں، اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ میں تمہارے کمرے میں چلی جاؤں گی، تم جاؤ آرام کرو۔ آیان ان کے لہجے سے چونکا۔ موم، آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے؟ اب کہ وہ نرمی سے پوچھتا، واپس ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر کوئی اپنی اولاد آنے کی خبر سن کر خوش نہ ہو تو کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ سوری موم، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نور الفجر تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ خوش نہیں ہے، انہوں نے اس سے کہا، اور آیان سکندر کا چہرہ بھی اسی طرح زرد پڑا جس سے نور الفجر کا پڑا تھا، اور حدیقہ نے یہ نوٹ کیا تھا۔ ان کے دل میں نئے سرے سے دکھ جاگا تھا۔ ان کا لاڈلا بیٹا اور بہو کوئی اولاد نہیں چاہتے تھے۔ آیان کچھ بول ہی نہیں سکا تھا اور بے یقینی سے حدیقہ کو دیکھتے رہا۔ میں تمہیں تمہارے بچے کے آنے کی خبر سنا رہی ہوں اور تم ایسے سکتے میں چلے گئے ہو جیسے کسی کی موت کی خبر سنائی گئی ہو۔ حدیقہ اس سے بھی خفا ہو گئی۔ اچھا میں سونے جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر تیار نہیں تھا۔ آیان تم بھی ناخوش ہو؟ کیا تم دونوں واقعی کوئی بچہ نہیں چاہتے؟ ان کی آواز میں دکھ، ملامت، افسوس سب کچھ تھا۔ موم، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اٹھا اور اوپر کی جانب چل دیا۔ میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی اگر اس بچے کو کچھ ہوا۔ ان کی تنبیہی آواز سن کر آیان کے قدم ساکت ہو گئے۔ موم، ابھی کسی بھی بات پر خوش ہونا ہمارا حق نہیں ہے، میں شوق میں ہوں، شاید فجر کے لیے بھی یہ سب جلدی ہو، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، وہ بھی خوش ہو جائے گی، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ وہ بے ربط سے جملے بول کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے خود کو رونے سے روکے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ وہ کمرہ جو کبھی اس کا اور روحان کا مشترکہ کمرہ ہوتا تھا، ہر جگہ دکھ ہی دکھ تھا۔ اسے ڈھیر سا رونا تھا۔ آج ہی تو اسے ماں کہہ رہا تھا کہ مرنے والے کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے، لیکن وہ کیا کرتا، اسے دکھ کم ہو جاتا۔ وہ سوگ میں نہیں تھا، وہ تکلیف میں تھا، وہ روحان کو اپنی نظروں کے سامنے ختم ہوتا دیکھنے کی تکلیف۔ وہ آج اتنی بڑی خبر سن کر بھی ناخوش تھا۔ یقیناً وہ ناشکری کرنے لگا تھا، لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نور الفجر بھی کیوں ناخوش ہے، وہ بھی تکلیف میں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ علیزے کے لیے قربانی دینا چاہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے علیزے سے شادی پر منا رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی علیزے کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ علیزے کے لیے فکر مند ہے اور سمجھ رہی ہے علیزے کو صرف آیان خوش رکھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ علیزے کو کوئی بھی حقیقی خوشی نہیں دے سکتا تھا اور وہ اسے دوست کہہ سکتا ہے، اسے بہن کہہ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ روحان نہیں تھا۔ روحان سکندر تو کہانی سے چلا گیا، اس کی زندگی کی کہانی تو ختم ہو گئی، اب وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ روحان سکندر کا گریٹ ایرا، عظیم دور ختم ہو گیا تھا۔ دی اینڈ۔ آج صبح سے حدیقہ بیگم نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ آیان سے بھی نہیں مل پائی تھی۔ وہ ابھی گھر آیا تھا اور اسے کافی بنا کر لانے کا کہہ کر ٹیرس پر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کافی بنا کر ٹیرس پر لے آئی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ چاہتی تھی اسے خود بتائے۔ شکریہ، نور الفجر سے کافی کا مگ لیتے ہوئے وہ بولا۔ ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے مگ پر ڈالی اور پھر سامنے والے کے ٹیرس پر کھلے ہوئے گلابوں کو دیکھنے لگا۔ کیسے ہو؟ اس نے اپنا مگ ریلنگ پر رکھا اور اس سے پوچھتے ہوئے واپس مڑ گئی اور ریلنگ سے ٹیک لگائی۔ اب کبھی کبھی ہونے والی گفتگو میں حال سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ آیان نے بھی اپنا مگ ریلنگ پر رکھ دیا اور اس سے ٹیک لگا دی۔ اب سامنے والے گھر کے ٹیرس کے گلاب ان کی پشت پر تھے۔ جیسی تم ہو، تھکی ہوئی، بے چین، مضطرب، کنفیوز اور گلٹی۔ اس کی آواز مدھم تھی، جواب جامع اور مختصر تھا۔ نور الفجر کو سمجھ آ گئی تھی، اس نے مزید حال نہیں پوچھا۔ وہ ایک دوسرے کی خاموشیاں سن بھی لیتے تھے۔ کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کو بار بار وضاحتیں نہیں دینا پڑتی، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ بار بار ٹاکسک نہیں بنتے، ایسے رشتے مقدس ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ میں موو آن کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، روحان کو بھولنا مشکل ہے، پر ایسے دنیا کا نظام نہیں رکنے والا۔ میں واقعی تھک گئی ہوں آیان، یہ سب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں بھی تھکن نمایاں تھی۔
میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ اب بھی دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اس کا ساتھ ہونا ہی بہت تھا۔ اصل میں آنٹی مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہے۔ اس نے اب کے قدرے بھول پن سے بتانے کی کوشش کی۔ ہمیں چل کر ان کو منانا چاہیے، شاید کسی وجہ سے وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ تو آیان کو معلوم ہو ہی گیا تھا، تم باپ بننے والے ہو۔ نور نے اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم ماں؟ آیان نے بھی اسے دیکھا اور اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نور الفجر بلش ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ مڑا اور اپنا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ مجھے اب دعاؤں سے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی کے حصے کی دعائیں کھا جاتی ہوں۔ آیان نے چونک کر اسے دیکھا۔ فجر، ہمارے حصے کی دعائیں ہماری ہی ہوتی ہے اور ہمارے لیے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس لامحدود نعمتیں ہیں اور دعائیں کرنے والوں کا بھی خوب رشک ہوتا ہے۔ وہ ہر کسی کو اس کے حصے کی نعمتیں اور دعائیں دیتے ہیں، انسان کو اسی کے حصے کا انعام دیتے ہیں۔ ہم دونوں ناشکری کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ میں کبھی اچھی مسلمان نہیں بن پائی آیان، کوریا میں رہتے ہوئے بھی اور اب بھی میں نے بہت کوشش کی، لیکن ہر جگہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہوں۔ شاید اسی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اور میں حقیقی خوشی سے دور ہوں۔ اور تمہیں بالکل غلط لگتا ہے فجر۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو نعمتیں تمہیں ملی ہو وہ تمہاری اسی کوشش کا انعام ہو۔ اللہ کے معاملے میں ہمیشہ آپٹیمسٹ رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہم نے اسے توقع کی ہوتی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی اچھی تربیت کر کے ہم اللہ کو خوش کر سکیں۔ ہم اچھے پر قائم نہیں رہ پا رہے، پر کوشش تو کر رہے ہیں نا؟ مجھے یقین ہے اللہ ہماری ریاضت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسٹے آپٹمسٹک، اوکے؟ آیان نے اس کو کافی کا مگ تھمایا۔ پی لو، اچھا محسوس کرو گی۔ وہ مسکرایا۔ نور نے مگ لے لیا، لیکن وہ بے دھیانی میں اسے دیکھتی رہی۔ اسے چند سال پہلے عنایا کی موت کے بعد والا آیان یاد آیا۔ موجودہ اور پچھلے آیان میں کوئی خاص فرق نہ تھا، وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس نے شکوہ نہیں کیا۔ وہ شکوے نہیں کرتا تھا۔ تکلیف ہوتی ہے، دکھ تو ہوتا ہے، دل بھی خون کے آنسو روتا ہے، لیکن اللہ سے کیسا شکوہ؟ وہ ہر زخم بھر دیتا ہے، ہر زخم۔ ویسے تم کب سے کڑوی کافی پینے لگی؟ اس کا دھیان ہٹانے کو آیان نے پوچھا۔ وہ چونکی اور اسے دیکھا۔ کیا میں نے چینی نہیں ڈالی؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کیا تم کسی وجہ سے پریشان ہو؟ نہیں تو، اس نے بھرپور انداز میں نفی کی۔ وہ آیان کو اپنے ڈھیر سارے مسئلے، شکوے، گلے گلڈ کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس کے اپنے ہی بہت مسئلے تھے۔ ہم اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ اپنا کیریئر اور نام بنانے میں گزار دیتے ہیں اور اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر سالوں بعد پچھتاتے ہیں۔ تم 8 سالوں سے ایسے زندگی گزار رہی ہو، کیا تم خوش ہو اپنا خواب پورا کرنے کے بعد؟ اس نے پھر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم اصل خوشی کیا ہوتی ہے آیان، میں بہت چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتی ہوں۔ ہاں، میں اللہ کی شکر گزار ہوں، میں نے یہ 8 سال اذیت میں کاٹے۔ مجھے گھر والوں کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب میرا خود کا فیصلہ تھا کہ گھر والوں سے دور ہو جاؤں۔ میں خود کو ایک مضبوط لڑکی بنانا چاہتی تھی جسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے میں کسی مرد پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اگر میری شادی ہو جائے تو میرا شوہر یہ طعنہ کبھی نہ دے سکے کہ میں اس کا کھاتی ہوں۔ میں حد سے زیادہ خوددار ہو گئی تھی، کیونکہ پاکستانی سوسائٹی میں رہنے والی ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ جو رول تھیوری اس کی ذات کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے اس سے باہر نکل کر کچھ کرے۔ میں بھی ایسا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا کمفرٹ زون توڑنے کے لیے پہلے اسلام آباد اور پھر کوریا میں وقت گزارا، اور پھر اس ساری ریاضت کے بعد مجھے تم مل گئے۔ اگر مجھے اپنے مستقبل کا پہلے پتہ ہوتا تو میں وہ 8 سال ضائع نہ کرتی، اپنے باپ کے گھر میں شہزادیوں سے زندگی گزار لیتی، ماں باپ کے ہاتھوں کا چھالا بن کر رہتی۔ لیکن اس سب کے بعد میں وہ نہ ہوتی جو میں آج ہوں۔ میری زندگی جیسی بھی گزری، میں بس اللہ کی شکر گزار ہوں۔ تم بتاؤ، 18 سال سے 30 سال تک تم نے دا ونگ کمانڈر آیان بننے والا عرصہ کیسے گزارا؟ میری زندگی ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہی ہے۔ ہیروئن کیس اور اقرا سے منگنی کے بعد سے میری اصل اسٹرگل شروع ہوئی تھی۔ میں اس وقت بہت ڈپریشن میں رہنے لگا تھا، اور روحان اس وقت نیا موٹیویشنل اسپیکر بن رہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ پازیٹیو رہنے کا درس دیتا تھا۔ وہ جب انٹرویوز میں میرے صبر کی مثالیں دیتا تھا تو مجھے بہت فنی لگتا تھا، کیونکہ میرے ڈپریشن میں صرف وہ ہوتا تھا جو مجھے سننے کے لیے آ جاتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں سے دور رہنے لگا تھا۔ شاید یہ لوگ میری وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے بعد جب میں اکیلا ہوا تو زندگی نے مجھے سکھایا، انسان کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اسے مسلسل چلتے رہنا چاہیے۔
زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے اور نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ صرف ہم ہوتے ہیں جو ان مسائل کو قبول کر کے روز ایک نئے چیلنج کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور مجھے زندگی کے ہر موڑ پر الگ لوگ ملے، الگ طرح کے سبق سکھا گئے۔ میری جیلوں میں دوستیاں ہوئی جو بہت مقدس ہے، میری اپنوں میں دشمنیاں ہوئی جو کہ برا تجربہ تھا، اور آج دیکھو میں ڈھیٹوں کی طرح کھڑا ہوں، اب لگتا ہے کہیں نہ کہیں روحان کی طرح باتیں کرنے لگا ہوں۔ ڈھیٹ انسان اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، نور الفجر نے بھی روحان کی بات دہرائی تو دونوں ہی لمحے بھر کو خاموش ہو گئے۔ باتیں کرتے کرتے وہ لوگ واپس اسکوائر ون پر آ گئے تھے۔ موجودہ دنوں کی ہر بات کا موضوع روحان سکندر سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا تھا۔ کسی کو مسئلہ نہیں تھا، اس کی یادیں ہی ایسی تھی کہ انسان اس کے بارے میں بات کرتا رہے۔ تمہیں ڈھیٹ اور بدتمیز انسان میں فرق معلوم ہے فجر؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ روحان نے بتایا کہ یہ دونوں ایک کیٹیگری میں نہیں آتے۔ وہ کہتا تھا ڈھیٹ ہونے کا مطلب کنسسٹنس ہونا ہوتا ہے، کسی مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ کر لینا ڈھیٹ انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ آف کورس اس نے اچھے طریقے پر چلنے کے لیے کہا تھا، اور بدتمیز کا مطلب بد اخلاق ہوتا ہے۔ بہرحال ایک لمبی تقریر میں اس نے مجھے یہ سب سمجھایا تھا۔ وہ جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے اداسی سے مسکرایا۔ نور کی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور آیان نے بات ختم کرتے ہوئے ختم کر دی تھی۔ تم اسے مس کرتے ہو؟ سوال بے فائدہ تھا کیونکہ وہ محسوس کر سکتی تھی ایسا کون سا لمحہ ہے جب میں اسے مس نہیں کرتا۔ نور نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اس کا کپ لے لیا۔ نیچے آ جاؤ، ہم آنٹی کو راضی کر لیتے ہیں۔ مجھے آنٹی ناراض اچھی نہیں لگتی۔ تم واحد بہو ہوگی جسے ساس کی ناراضگی کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ تم چلو میں آ رہا ہوں۔ سب کو ہی ہوتی ہے جب ساس اتنی اچھی مل جائے۔ شکریہ میری ماں کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں تم سے بھی یہی توقع رکھوں گی کہ اس گھر میں میرے مائکے والوں کو بھی یہی مان اور عزت ملے جو میں یہاں سب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ تمہیں شکایت نہیں ہوگی، وہ مشکور انداز میں کہہ کر مسکرایا۔ نور سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ سنو فجر، کہو۔ وہ پلٹی نہیں۔ کیا تم نے مجھے کوریا میں کی گئی غلطیوں کے لیے معاف کر دیا ہے؟ نور الفجر چونک کر پلٹی۔ اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے دیکھے گئی۔ آئندہ ذکر مت کرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور نیچے چلی گئی۔ وہ وہی دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی، پھر گہرا سانس لے کر واپس پلٹا اور سامنے والے گھر میں لگے سرخ گلاب کے پھولوں کو دیکھنے لگا۔ وقت اب آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ ایک ماہ مزید گزرا اور دنیا روحان سکندر کو بھول گئی۔ ان سب کی زندگی بھی چل ہی پڑی تھی۔ کیس کھلا ہوا تھا اور تحقیقات بھی جاری تھی۔ یہ سب اضافی بوجھ تھا، لیکن آیان ایسا چاہتا تھا کاش اس وقت سکندر نے کنزا کو نہ مارا ہوتا تو وہ اسے خود ہی قتل کرتا۔ اب گھر میں بھی کام کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ کام والے صبح کو جاتے، رات کو واپس آ جاتے۔ نور الفجر نے بھی دوبارہ ہسپتال جانا شروع کر دیا تھا اور اس کی اتنی ماہ کی غیر موجودگی کا سارا کام تالیہ اور عاشر نے سنبھالا تھا۔ میرپور میں نئے بننے والے ہسپتال کو نور الفجر اور سائرہ دیکھ رہی تھی۔ بہت منتوں کے بعد علیزے کو ڈی او پی کے CEO عہدہ لینے پر منایا گیا تھا، جو اب روحان کی بیسمنٹ سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ وہ شادی کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ باقی کی زندگی اکیلے گزارنے کی خواہش مند تھی۔ فی الحال سب نے اس کی خواہش کی قدر کی تھی۔ کمپنی کے ساتھ ملحق اداروں اور لوگوں کو جاننے میں ثناء اللہ اور زینب اس کی مدد کر رہے تھے۔ ہر جگہ وہ مسز روحان کے نام سے ہی جانی جاتی تھی اور اسے یہ طرز تخاطب اچھا لگنے لگا تھا۔ زندگی بہت غیر متوقع ہو گئی تھی۔ جو ہوتا تھا وہ سوچا نہیں تھا اور جو سوچا تھا وہ ہوا نہیں تھا، سو اس نے اب زندگی سے بہت زیادہ امیدیں لگانا چھوڑ دیا تھا۔ آیان اسلام آباد میں ہوتا تھا کیونکہ وہ سب واپس سے اپنے کیریئر میں جاب کی وجہ سے باؤنڈ تھے۔ نور الفجر کو میرپور میں ہی رہنا تھا اور علیزے لاہور میں ہوتی۔ البتہ ویکنڈ پر سب ہی کوشش کرتے کہ گھر آ جائے۔ اس وقت ہم لاہور میں چلتے ہیں جہاں ڈی او پی کے CEO کے آفس میں وہ مسکراتی ہوئی سامنے بیٹھے ثناء اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا میک اپ کیے، بلیک کرتا پاجامہ میں، اسٹالر کو سر پر ٹکائے، وہ آج پہلے کی نسبت تر و تازہ نظر آتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلے گر کر اٹھتی آئی تھی اور اب بھی وہ سنبھل ہی گئی تھی۔ وقت بدل گیا ہے، پہلے مجھے ان سب کاموں کی بریفنگ روحان کو دینا پڑتی تھی۔ ثناء اللہ نے ساری تفصیلات دینے کے بعد ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، روحان نے جو شمع جلائی تھی ہم اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا تو ہم اس کے وژن کو آگے لے کر چلیں گے۔ میں آج ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی ہوں حافظ بھائی، جس میں میں روحان کے وژن کو دوبارہ نئے طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاؤں گی اور انہیں
خود کو سپورٹ کرنے کا کہوں گی۔ فی الحال تو میرے پاس بیوگی کا پلس پوائنٹ ہے، بعد میں شاید لوگ سپورٹ نہ کریں۔ مجھے لوگوں کی ہمدردی چاہیے۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے بہت اداس تھی۔ جب وہ بات کرتی تو صدیوں کی بیمار لگتی تھی، لیکن وہ اعصار مند حقیقت پسند لڑکی جلد ہی بغیر بیساکھی کے سنبھل گئی تھی، کیونکہ بچپن سے اب تک اس نے خود ہی گر کر اٹھنا سیکھا تھا۔ بھابھی ایسی باتیں نہ کریں، روحان کی وائف بیوہ کو لوگ ویسے ہی سپورٹ کرتے، سب ہی جانتے ہیں کہ اس کی موت سے پہلے بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ تھی، ہر جگہ فنڈنگ کے لیے آپ ہماری مدد کرتی رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحان کی عورت اس سے مخلص تھی اور پوری نیک نیتی سے اس کے عہدے کو سنبھالنے والی ہے۔ اب آپ کو پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ سب لوگوں کو بتانے کی اور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ہمدردی کا ووٹ نہیں چاہیے۔ جو مدد کے لیے آنا چاہتا ہے ہم اسے ویلکم کہتے ہیں، اور جو چھوڑنا چاہتا ہے ہم اسے نہیں روکیں گے۔ سربراہی کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی وہ ثناء اللہ کو غور سے سن رہی تھی۔ لوگ نیک نیتی نہیں دیکھتے حافظ بھائی، لوگ دیکھیں گے کہ یہ عہدہ لینے کے بعد میں روحان کے ویژن کو کس قدر ایکسپلائٹ کروں گی۔ لوگ ایسی پریڈکشنز دیں گے کہ بہت سی کمپنیاں ایک عورت کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیں گی، لیکن مجھے آپ سب پر بھروسہ ہے۔ روحان کے ٹائگرز اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب مجھے نہیں چھوڑیں گے اور میں سب اچھے سے سنبھال لوں گی۔ انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ شکریہ۔ پھر بھی میں ایک پریس کانفرنس کرنا چاہوں گی کہ ڈی او پی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ٹائگرز، اس کی یوتھ اس کے ساتھ ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں سیمینار کریں گے، لوگوں کو آگے لائیں گے، اس کو ہم اسی طریقے سے چلائیں گے جس طرح روحان نے سوچا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کچھ ہی دیر بعد ثناء اللہ وہاں سے چلا گیا۔ اب علیزے کو بلا وجہ مسکرانا نہیں آتا تھا، البتہ وہ لوگوں کے سامنے خوش ہی رہتی تھی۔ ایان اور نور کے بچے کی خوشی اسے بھی تھی، پر اب وہ چاہتی تھی کہ اپنی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بیرون ملک بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ روحان کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جاتی اور اس کا ویژن پورا نہ ہوتا۔ وہ صرف اور صرف روحان کی وجہ سے ڈی او پی کو ڈس اون نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے ڈس اون کر بھی نہیں سکتی تھی، وہ روحان سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ وہ محبت ہی کیا جو دنیا میں کامل ہو جائے۔ محبت تو آسمانوں پر کامل ہوتی ہے۔ محبت وہ جو بغیر غرض کے ہو، محبت وہ جو بغیر نقصان کے ہو، محبت وہ جو معاف کر سکے، محبت وہ جو کسی کو برداشت کر سکے، محبت وہ جو ضعف دکھا سکے، محبت وہ کہ جس میں عاجزی ہو، محبت وہ کہ جس میں سادگی ہو، محبت وہ کہ جس میں خلوص ہو، محبت وہ کہ جس میں وفا ہو۔ اس سب کے بغیر بھی محبت کچھ ہے، اس سب کے بغیر محبت کچھ بھی نہیں۔ وہ علیزے کے ساتھ ڈی او پی کی بلڈنگ گھوم رہی تھی، جہاں آنے کا نہ کبھی اس نے سوچا تھا اور نہ کبھی خیال آیا تھا۔ وہ بلڈنگ عربیوں کے طرز کی ایک جدید اور شاندار عمارت تھی۔ وہ واقعی اب روحان کے ویژن سے انسپائر ہوئی تھی۔ علیزے نے واقعی سب سنبھال لیا تھا، یہاں تک کہ خود کو بھی۔ وہ دونوں ٹاپ فلور پر گھوم رہی تھی اور علیزے اسے بتا رہی تھی کہ یہاں کس کس کو آنے کی اجازت ہے۔ یہ ملٹری کے ہیڈ کوارٹرز جیسا تھا، جہاں صرف اہم لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ علیزے، ہم جنینگ کی شادی کا سوچ رہے ہیں، اس نے سفید ماربل کے فلور پر رکھے گلملے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ اس کے والدین ہو یا اس کا ذہن کام نہیں کرتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ایسی بات نہیں، وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتا ہے۔ اینڈ ڈونٹ ٹیل می تم لوگ مجھے اس کے ساتھ سیٹ کرنے کا سوچ رہے ہو۔ وہ اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ علیزے، میں اور ایان ایسا چاہتے ہیں۔ نور وہیں کھڑے بازو سینے کے گرد لپیٹے کھڑی رہی۔ سیریسلی؟ وہ حیران سی واپس مڑی تو نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ پلیز نور، ڈی او پی کو میری ضرورت ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ ایان اور نور الفجر اس کے لیے ہلکان ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسے تم ہی چلاؤ گی، لیکن ایسے اکیلے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ جنینگ اچھا لڑکا ہے۔ ایان نے جنینگ سے صرف بات کی تھی اور وہ راضی ہو گیا تھا۔ اس نے علیزے سے بات کرنے کا کہا تھا، اگر وہ مان جائے تو جنینگ کچھ سوچے گا۔ تم چاہتی ہو کہ میں 2 ماہ واپس پیچھے چلی جاؤں اور فرسٹریشن کا ایک لمبا دورانیہ واپس سے گزاروں؟ علیزے نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور آفس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ تم فرسٹریشن میں چلی جاؤ، لیکن زندگی ایک کے جانے سے رک نہیں جاتی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی آئی۔ میری رک گئی ہے نا فجر، میں دوبارہ شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی یار، میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گویا پھٹ پڑی تھی۔
کچن میں موجود لڑکی نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید کچھ کہتا وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ کیا صرف روحان تمہارے لیے اہم تھا؟ باقی لوگ تمہارے لیے معنی نہیں رکھتے کہ صرف روحان کے جانے سے تمہاری زندگی رک گئی ہے؟ وہ کچھ خفا ہوئی۔ تم کیوں ایموشنل ہو رہی ہو نور؟ تم میری ان باتوں کا مطلب اور مقصد جانتی ہو؟ نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تم کچھ بھی کہو نور، میں کم از کم کسی غیر ملکی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر سکتی۔ کیا شادی کرنے کے لیے پاکستان سے لڑکے ختم ہو گئے ہیں جو میں ایک کورین سے شادی کروں؟ بہت سختی سے بولتے ہوئے کافی میکر کی جانب متوجہ ہوئی۔ پلیز الیزے، تمہارے ڈیڈ؟ اوہ، تو یہ سب ان کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ دیکھو نور، ڈیڈ نے ساری زندگی مجھے بہت پیسہ دیا ہے، اب بھی دے رہے ہیں، مجھے تو ان سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ نہیں کرنی یار مجھے شادی، فار گاڈ سیک مجھے سمجھو۔ اس نے شیلف پر گلاس پٹکا۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہی الیزے، بس مجھے تمہاری فکر ہے۔ سب کو ہے لیکن فکر نہیں، ہمدردی۔ تمہیں بھی، آیان کو بھی، اور تم لوگوں کے گھر والوں کو بھی۔ ہمدردی روحان کے ساتھ کرنی چاہیے جو چلا گیا، آیان کے ساتھ کرنی چاہیے جو اس حادثے کا سروائیول ہے۔ تم نے تو بس روحان کو کھویا ہے اور ہم سب کو ہی روحان کے کھونے کا برابر دکھ ہے۔ تم نے کسی کے قریب ہوتے ہوئے اس کا اتنا انتظار نہیں کیا نا نور، اسی لیے سب کہنا بہت آسان ہے۔ میں فیکٹس پر بات نہیں کرنا چاہتی اور تم مجھے ایموشنل نہیں کر سکتی، تو فضول کی باتیں مت کرو۔ آؤ میں تمہیں زینب سے ملواتی ہوں، میری بہت اچھی دوست ہے اور روحان کے لیے کافی بنایا کرتی تھی۔ میں زینب سے مل چکی ہوں، لیکن تم نے اگر موضوع بدلنا ہے تو شور دوبارہ سے ملوا دو۔ الیزے جھیپ کر ہنس دی۔ اپنے غیر ملکی دوستوں کو واپس بھیجو ورنہ اپنی نند کی شادی کروا لو۔ اس کا اشارہ مارک، مریم اور جنینگ کی طرف تھا جو کہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اور نند سے مراد مناہل تھی جو ان غیر ملکی باشندوں کو بہت خوب کمپنی دے رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی ہے جلد از جلد اپنا ماسٹرز ختم کرے کیونکہ اس سے پہلے آیان اس کی شادی نہیں کروائے گا، اور اپنی عمر کے دوست کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ نور مزید خفا ہوئی۔ اوکے، اب ایسا ہے کہ حافظ بھائی نے میری میٹنگ کوئٹہ کے سرداروں کے ساتھ ارینج کروائی ہے اور بہت ضروری ہے، میں انہیں نپٹا کر 1 گھنٹے تک تمہیں پھر سے جوائن کروں گی۔ نور نے کچھ نہیں کہا، وہ الیزے کو منانے میں ناکام رہی تھی اور یہ بات آیان کے سامنے سب کی کم معجب تھی۔ اس نے جھنجھلا کر آیان کو فون لگایا۔ الیزے نہیں مانی۔ میں جانتا تھا تم نے وہی ہمدردی کارڈ کا استعمال کیا ہوگا۔ میں اور کیا کرتی؟ وہ خفیہ سے بولی۔ کم از کم روحان کے بارے میں بات نہ کرتی؟ تم اسے خود منا لو ایڈیٹ، وہ کہتی ہوئی فوراً خاموش ہوئی۔ اف، یہ کیا کہہ دیا؟ وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیران ہی رہ گیا بلکہ شاکڈ ہوا کہ اس نے اپنا تکیہ کلام ابھی تک نہیں چھوڑا۔ یہی کہ تم اسے خود منا لو ورنہ مناہل کی شادی جنگنگ سے کروا دو۔ اور یہ عظیم خیال میری ہونہار بیوی کو کیسے آیا؟ الیزے کہہ رہی تھی۔ بہت شکریہ فجر، تم نے بہت کام بگاڑ لیا ہے۔ الیزے سے میں خود بات کر لوں گا۔ تو کر لو، وہ اکتاہٹ سے بولی۔ اتنی چڑچڑی کیوں ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں الیزے سے بات کر لوں گا اور وہ مان جائے گی، تم فکر مت کرو، اپنا خیال رکھو۔ وہ نہیں مانے گی مسٹر آیان، اس نے روحان سکندر کی سیٹ سنبھالی ہے اور ایسے لوگ ارادوں کے پکے ہوتے ہیں۔ الیزے میری بات نہیں ٹالے گی۔ اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا، اسے تھوڑا ٹائم دو، 2.5 ماہ کسی کو بھولنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نور شاکڈ رہ گئی۔ ایسا تم کہہ رہے ہو؟ نور نے حیرت سے پوچھا، جو ابھی تک خود بھی 2.5 ماہ پیچھے جی رہا تھا۔ ویکنڈ پر بات اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ اور پھر فون لائن کٹ گئی۔ وہ اس سے تفصیلی بات نہیں کر سکی تھی۔ ارے واہ، آج تو میرے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں، کہیے ونگ کمانڈر آیان، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ آفس میں داخل ہوئی اور اس سے مسکرا کر پوچھتی اپنی آفس چیئر کی جانب بڑھ گئی۔ آیان اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کھڑا ہوا۔ ڈی او پی کی سی ای او کہہ کر بلاؤ یا ڈاکٹر الیزے سے کام چلے گا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھ رہا تھا اور اس کے بیٹھنے کے بعد واپس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر الیزے نے شانے اچکا کر کہا، ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں، بات مانو گی؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے اس نے آیان کو ایک باؤنڈری لائن دکھائی کہ وہ اس ٹاپک پر اس کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو چائے لانے کا کہنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں شادی کی بات کرنے والا ہوں؟ اس کے فون رکھنے کے بعد آیان نے پوچھا۔ آج کل تمہارا نور الفجر کا ہاٹ ٹاپک الیزے کی شادی کروانا ہے۔ بس میں نے اندازہ لگا لیا۔ بس کرو یار، تم دونوں اپنے بچے کے لیے تیاری کرو، اس کا خیال رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پہلی اولاد کو تم اڈاپٹ کرو، اسے تم پالو۔ الیزے کو لگا کہیں بہت زور کا دھماکہ کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے ساری نرمی پل بھر میں زائل ہو گئی۔ وہ شاکڈ رہ گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہوش میں ہو؟ بلند آواز میں الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ بے ہوشگی میں بھی کوئی بولتا ہے؟ آیان، تمہارا دماغ کہاں ہے؟ وہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اس پر چلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آیان نے معمولی سی ڈرنے کی ایکٹنگ کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
میرے پاس ہی ہے۔ شاید تمہیں میری بات صحیح سے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں میری پہلی اولاد کو تم میری بہنوں کی طرح پالو۔ وہ ہوتا ہے نا ایک دستور کے بھائی کی جس بہن کے گھر اولاد نہ ہو وہ اپنا پہلا بچہ اسے بطور تحفہ پیش کرتا ہے۔ میں بھی کر رہا ہوں، قبول کرنا۔ وہ بھی اتنے ہی تحمل سے بیٹھا علیزے کو تپا رہا تھا جس کے کانوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے اور آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ آیان، وہ شدت ضبط سے چلائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ دماغ سے سوچ سکتا ہو؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی خود غرض ہو گئی ہوں کہ نور الفجر سے اس کی اولاد چھینوں گی؟ تم مجھے اس کے سامنے ولن بنا کر پیش کرنا چاہتے ہو؟ کیوں؟ کیا رشتہ ہے ہم دونوں کا دوستی کے علاوہ جو تم مجھے اپنی پہلی اولاد سونپ رہے ہو؟ کسی ماں سے اس کا بچہ کون چھینتا ہے؟ آیان، کتنے ظالم ہو تم! نور کی تکلیف دے کر خوش رہو گے؟ وہ آفس چیئر کے پیچھے چکر لگاتے چیختے ہوئے بولی۔ آپشن 2، مجھ سے شادی کر لو۔ علیزہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر لے۔ چلے جاؤ آیان یہاں سے، چلے جاؤ پلیز، چلے جاؤ۔ وہ رونے لگی تھی۔ علیزہ تم ٹھیک ہو؟ وہ اٹھ کر اس تک آیا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ اچھا سوری یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ جگ سے پانی ڈالتے ہوئے اسے پکڑانے لگا جسے علیزہ نے ہاتھ مار کر دور گرایا اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آیان کو احساس ہوا وہ غلط طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری یار، پلیز رو تو مت، میں مذاق کر رہا تھا۔ روحان بھی ناراض ہوگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے صوفے کی جانب آیا پر ٹیبل کے کنارے کھڑا رہا۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے کافی دیر روتی رہی۔ اس نے اپنے بال کھجاتے ہوئے ٹیبل پر رکھے ٹیشو پیپر کا ڈبہ علیزہ کے سامنے کیا۔ اس نے بھیگی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آیان نے بائیں ہاتھ سے کان پکڑ کر سوری کہا۔ میں تمہارے اس کورین دوست سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ آیان حیران پریشان سا اسے دیکھے گیا۔ مطلب ابھی تو آپشن 3 پر بات بھی نہیں ہوئی تھی اور لڑکی راضی ہو گئی تھی۔ علیزہ تم ناراض ہو؟ نکاح سے پہلے میرے کچھ شرائط ہیں اور نکاح جلد ہونا چاہیے۔ علیزہ ہمیں اتنی بھی جلدی نہیں ہے۔ وہ کچھ خفت زدہ ہوا۔ شرط نمبر 1 کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گی، اگر تو وہ اپنا ملک چھوڑ سکتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ شرط نمبر 2 میں DOP کو چلاؤں گی۔ شرط نمبر 3 کوئی مجھ سے دوبارہ روحان کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ شرط نمبر 4 تمہارے دوست کو اردو سیکھنا پڑے گی، نہ میں انگلش میں بات کروں گی اور نہ اس کے لیے کورین سیکھوں گی۔ شرط نمبر 5 تم دوبارہ میرے سامنے نہیں آؤ گے۔ شرط نمبر 6 آئی ایم سوری علیزہ، وہ سب میں نے صرف تمہیں منانے کے لیے۔ شرط نمبر 5 پر میں ابھی سے عمل درآمد چاہتی ہوں، گیٹ لاسٹ۔ وہ کھڑی ہوئی اور اسے جانے کا کہا۔ آیان گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یار بات تو سنو، میں مذاق کر رہا تھا۔ جاؤ آیان پلیز، مجھے تکلیف مت دو۔ آیان چند لمحے اسے مایوسی سے دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری وہ کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اور اس کے چلے جانے کے بعد علیزہ نے بند دروازے کو دیکھا تو آیان نہیں تھا وہاں۔ اس نے روحان کے ساتھ ساتھ آیان کو بھی کھو دیا تھا اور یہ احساس اسے مزید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ بھاری ہوتے سر سے وہ واپس صوفے پر بیٹھ گئی اور اوپر کی جانب دیکھا۔ یا اللہ، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے آیان؟ تم اس سے یہ سب کہہ کر آئے ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ اف آیان، تم اس سے کوئی ٹھوس دلیل دیتے، دوستی کا واسطہ دیتے، ایموشنل بلیک میل کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایسی چیپ باتیں تو مت کرتے۔ اس کے ساتھ وہ تمہاری دوست ہے، بہن مانتے ہو۔ وہ اب کیا سمجھے گی؟ تم اس کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ تم اس کے برے وقت کا سہارا لے کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ ڈیم اٹ آیان سکندر! ایک بات نور، تم جانتی ہو کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ علیزہ سے شادی کا مشورہ مجھے تم بھی دے رہی تھی، میں نے بس اسی کا سہارا لے لیا، لیکن سب غلط ہو گیا۔ اور یہ تم مجھے فضول میں لان تان مت کیا کرو، وہ بھی کچھ بگڑا۔ ایسا میں نے تم سے کہا تھا، علیزہ سے نہیں۔ اور جس کو تم لان تان کہہ رہے ہو وہ الفاظ غلطی سے غصے میں منہ سے نکل جاتے ہیں، ان کو اتنا سنجیدہ مت لیا کرو۔ مطلب کل تم مجھے سب کے سامنے کمینہ کہہ دو تو میں اسے مذاق سمجھوں اور باقی سب جو سمجھیں گے اس کا کیا؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں بھری محفل میں کمینہ کہوں؟ کبھی اکیلے میں بھی ایسا کہا ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ ہم علیزہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آیان نے اب نرمی سے پوچھا۔ کیا علیزہ ناراض ہو گئی ہے؟ ناراض کا پتہ نہیں، پر میری وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اچھا پریشان مت ہو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ تم بھی تو عقل سے پیدل ہو چلے ہو، تمہاری سنگت کا اثر ہے۔ تم لڑنا چاہتے ہو لیکن میرا ایسا ارادہ نہیں ہے۔ گھر کب آؤ گے؟ انشاءاللہ اس ویکنڈ پر آؤں گا اور 1 ہفتہ گزاروں گا۔ میں انتظار کروں گی۔ فجر تمہارے موڈ سوئنگز ابھی لڑائی کر رہی تھی، اب ایموشنل کر رہی ہو اور کچھ دیر بعد رومانٹک ہو جاؤ گی۔ کیا تم مجھے اپنے موڈ سوئنگز کا چارٹ بنا کر نہیں دے سکتی؟ اللہ کرے علیزہ پورا مہینہ تم سے ناراض رہے۔ دیکھو تم پھر لان تان کر رہی ہو، یہ بد دعا ہے۔ اس نے خفگی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ جاگنگ کرتا اپنے ٹریک پر بھاگ رہا تھا جب اس کا فون بجا تو بھاگتے ہوئے وہ رکا۔ نمبر پاکستانی تھا اور پاکستان میں وہ صرف 2 ہی لوگوں کو جانتا تھا، آیان اور نور الفجر۔ ان دونوں کے نمبر اس کے پاس سیو تھے۔
ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی کا نیا نمبر ہو۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال آنسر کی۔ اینی ینگ ہاسیو، اس نے کورین میں ہی کہا۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی۔ میں علی سے بات کر رہی ہوں، لیفٹیننٹ جنگ ینگ، اور آپ کا نمبر آیان سے لیا ہے۔ شائستہ انگریزی میں کہا گیا تو وہ چونکا۔ میانگ ڈانگ روڈ پر اب وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میں پہچان گیا آپ کو، کہیے خیریت سے کال کی؟ نہیں، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، کسی ہمدردی کے تحت آپ نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں روحان سے محبت کرتی ہوں؟ وہ نہیں رہا علیزے، اس نے ہلکی مزاحمت کی، وہ نہیں رہ کر بھی میرے قریب ہے۔ لیفٹیننٹ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے ہم دونوں اچھے لائف پارٹنر بن سکتے ہیں؟ کوشش کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی اور زبردستی کوئی کر نہیں سکتا۔ براہ راست آپ کو فون کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ آیان اور نور کو انکار کر دیں۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے۔ میں آپ کی رائے کی قدر کرتا ہوں۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ گو اہیڈ۔ کیا روحان سے اتنی محبت کرتی تھی اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی، یا مجھے اس جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتی؟ روحان کی جگہ پر کوئی بھی نہیں آ سکتا لیفٹیننٹ، نہ آپ اور نہ کوئی اور، کبھی بھی نہیں۔ اور اپنی اور میری زندگی کو سمجھوتے کی نظر مت کریں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آیان کو انکار کر دوں گا، ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ علیزے کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ آپ نے کچھ اور بھی کہنا تھا؟ نہیں، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ بھی فون اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ ہاں، مجھے شکریہ تک نہیں کہا۔ وہ خفگی سے بڑبڑایا۔ کاش وہ انسان نہ مرتا جس سے یہ لڑکی محبت کرتی تھی۔ اس نے افسوس سے آسمان کی جانب دیکھا اور یاسر سے کہا۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ نور الفجر نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہاں کہو جنگ ینگ، آیان میری اور کاہیوا کی شادی پر آؤ گے؟ آیان چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ تم علیزے سے شادی کے لیے مان گئے تھے نا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ میں کاہیوا سے محبت کرتا ہوں۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ علیزے نے اسے انکار کرنے کا کہہ دیا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ کب ہے شادی؟ 25 دسمبر۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، اس نے آرام سے کہا۔ مجھے معاف کر دینا آیان، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی غلط کر رہا تھا اور مجھے تمہاری شادی کے لیے خوشی ہے۔ وہ دل سے مسکرایا۔ انہیں واقعی علیزے کو اس کے حال پر چھوڑنا چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے۔ وہ کال سے فارغ ہو کر اندر آیا تو نور الفجر قرآن پاک تھامے بستر پر بیٹھی ہوئی یقیناً اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم مجھے پکا مسلمان بنا کر دم لوگی؟ فون میز پر رکھتے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ نور الفجر کو آیان سے قرآن پاک سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی ساتھ ہوتے تو نور الفجر صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد اس سے قرآن پاک سنتی تھی۔ اسے آیان کی آواز پسند تھی اور چاہتی تھی بس اسے ہی سنتی رہے۔ میں تمہیں مومن بناؤں گی؟ وہ بھی ہنسی۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے۔ مومن نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور نور الفجر کیا کہتی ہے؟ وہ بھی بستر پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اس سے قرآن پاک لیا، اسے چوما اور سائیڈ میز پر رکھ دیا۔ میرا خیال ہے مومن بہت سادہ ہوتا ہے، اس کا ہر عمل ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، وہ دل کا صاف ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو آسانی سے فکس کرتا ہے بغیر برا منائے، وہ بہت شکر گزار ہوتا ہے۔ تمہارے مطابق مومن بہت اسمارٹ ہوتا ہے؟ اس نے نور کی جانب دیکھا۔ ہاں، اس سے سب معلوم ہوتا ہے، وہ پرجوش سی کہہ رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے آیان سکندر کہیں نہ کہیں اسی طرح کا بن رہا ہے؟ نور الفجر نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کیا تم مومن نہیں بن سکتے؟ کوشش کی جا سکتی ہے۔ بایاں بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اس نے شانے اچکائے۔ میں تمہاری مدد کروں گی کیونکہ تم بہت اچھے ہو۔ وہ بھی مسکرائی۔ کون سی سورت سننی ہے؟ نور الفجر کو آیان صرف اسی وقت اچھا لگتا تھا جب اس نے اپنی پسند کی سورت سننا ہوتی تھی۔ سورہ فجر۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ الحمدللہ، میں سورہ فجر کا حافظ ہو چکا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور نور الفجر کے مطابق مومن پورے قرآن کا بھی حافظ ہوتا ہے۔ اس نے پھر کہا، یہ مشکل ہو جائے گا فجر۔ ہم کوشش کریں گے، دونوں مل کر یاد کر لیں گے۔ اس نے آیان کو راہ دکھائی۔ آیان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سورہ فجر سنانا شروع کی۔ وہ آنکھیں موندے اسے سنے گئی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش۔ بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30۔ آیان نے تلاوت ختم کر لی۔ تم اتنی اچھی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ شاید جیلس ہو رہی تھی۔ صرف تم نے مجھے اتنا معتبر کیا ہے نور الفجر، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوں۔ آیان آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ گڈ نائٹ، مجھے صرف لاہور چھوڑ دینا۔ اس نے سر اٹھایا اور بیٹھتے ہوئے اسے بتایا اور اپنا تکیہ سیٹ کرنے لگی۔
وہ بھی اس بستر سے اٹھا اور قرآن پاک کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا۔ کوریا چلو گی؟ وہ چوکی اور اسے دیکھا جو لائٹ بند کر رہا تھا۔ کیا علیزے راضی ہو گئی؟ اس نے ایک آج سے پوچھا۔ جنگنگ اور کاہوا کی شادی ہے، آیان نے بتایا۔ ہیٹر بند کر کے وہ اپنے بستر میں گھس گئی۔ تو کیا وہ علیزے کے لیے نہیں مانا؟ وہ گردن پوری اس کی جانب موڑے پوچھ رہی تھی۔ شاید ہم زبردستی کر رہے تھے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ ہاں میں چلوں گی اگر تم مجھے میری فیورٹ جگہ پر لے چلو۔ کہاں؟ نور نے لیٹتے ہوئے اسے جگہ کا بتایا۔ آیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر موم نے سفر کرنے سے منع کر دیا تو وہ یہی پوچھ سکا تھا۔ میں بڑی اسٹرانگ لیڈی ہوں آیان، ہر ہفتے تو اتنا سفر کر ہی لیتی ہوں۔ میں کوریا کا سفر بھی کر لوں گی اگر تم میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ اندھیرے میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ نور الفجر اسے معتبر بنا رہی تھی اور وہ ہو رہا تھا۔ سو جاؤ تم، صبح تم نے لاہور بھی جانا ہے۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتا وہ اسے کہہ رہا تھا اور وہ ایک مرتبہ پھر گڈ نائٹ کہہ کر نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ لیکن وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ اسے اس حالت میں کیسے اتنا دور لے جا سکتا تھا؟ یکم جنوری تھی اور ہالاسن کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے، دھوپ کی سنہری کرنوں کے زیر اثر۔ وہ پہاڑ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ یار تم کیسے ہائیکنگ کرو گی؟ وہ اس پر بگڑ رہا تھا۔ تصویریں بنوانے تک ٹھیک تھا لیکن پھسلتے ٹریک پر چلنا خطرناک تھا۔ تم ساتھ ہو، سنبھال لینا، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ اسے بس ہالاسن کے پہاڑوں سے محبت سی تھی۔ وہ ان پر چل کر سردیاں انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ یہ کوریا کے ہمالیہ جیسے تھے، کوریا کے سب سے اونچے پہاڑ ہالاسن پہاڑ۔ اس پھسلن پر مجھ سے تم نہیں سنبھالی جاؤ گی۔ یو کین ڈو اٹ ونگ کمانڈر، آگے بڑھو۔ ڈاکٹر ہم دونوں گر جائیں گے۔ تم ڈراؤ مت، حوصلہ دو۔ اور ویسے بھی میں نے اچھے جوتے پہن رکھے ہیں، سر پر ہیڈ درست کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں اس برف پڑنے کے موسم میں ہالاسن کے پہاڑوں پر ہائیکنگ کر رہے تھے تو اس کی ذمہ دار صرف نور الفجر تھی۔ مجھے سب کے خلاف جا کر تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ تمہیں بتایا تھا مجھے یہاں آنا ہے اور تم نے یہاں لانے کا وعدہ کیا تھا۔ بہت احتیاط کے بعد ہی اسے سیونگپنک ٹرائل لے کر آیا تھا لیکن سیڑھیوں پر پڑی برف کی وجہ سے پھسلن کا خطرہ تھا۔ غلطی ہو گئی تھی۔ جنگنگ کی شادی کے لیے علیزے، مناہل اور وہ دونوں کوریا آئے ہوئے تھے۔ نور الفجر کو بوسان اور جیجو آئی لینڈ گھومنا تھا اور دونوں لڑکیاں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ آیان کو اس کی ماننا ہی پڑی۔ آج اس کے ساتھ ہالاسن کے پہاڑوں پر آیا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ نور الفجر ہائیکنگ کا شوق رکھتی ہے۔ وہ اسے لانے کے بعد پچھتا رہا تھا، حالانکہ نور الفجر نے خود کو ٹھنڈے سے اچھی طرح بچایا ہوا تھا۔ علیزہ اور مناہل کافی آگے چلی گئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ یہاں آ کر خوشی ہوئی آیان، حالا پہاڑوں کی چوٹیوں کے پیچھے سے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی ٹھنڈی روشنی میں وہ دمکتے چہرے سے کہہ رہی تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ اس نے صرف 1100 میٹر اونچائی تک جانا تھا لیکن 900 میٹر تک پہنچتے ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایک پتھر پر بٹھا کر پانی پلا رہا تھا کیونکہ نور الفجر کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ مزید اوپر چلتے ہیں تاکہ ہم تینوں میں سے ایک کو نقصان پہنچے۔ وہ خفگی سے اسے ٹیبلٹ دے رہا تھا۔ استغفر اللہ، کیا بول رہے ہو آیان؟ جواباً وہ غصے سے بولی۔ تمہارے شوق کے پیچھے میں کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نور الفجر خفا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر بچے کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہوں؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ نور الفجر نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا اور واپسی کے راستے پر ہو لی۔ فجر، وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ نور الفجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی لیکن آہستگی سے نیچے کی جانب بڑھتی گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے۔ اس نے میسج کر کے علیزے کو بھی ایمرجنسی کا کہہ کر واپس بلایا تھا اور یقیناً وہ مناہل کے ساتھ گرتی پڑتی واپس پہنچنے کی تگ و دو میں تھی۔ واپسی کا پورا راستہ وہ بغیر اس کی جانب دیکھے اور اس سے بات کیے چلتی گئی۔ ٹریک پر پہنچ کر آیان نے اپنی کار منگوائی لیکن وہ پاس کھڑے کسی مسافر سے بس کا پوچھتی مزید آگے چلتی گئی۔ فجر یار تم بہت ضدی ہو، میرے پیچھے مت آؤ، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نور، آیان تم لوگ ٹھیک ہو؟ علیزہ فکر مندی سے کہتی پھسلتی ہوئی ان تک آئی۔ ہالاسن کے پہاڑوں کا کمال ہے، ہماری لڑائی ہو گئی ہے، آیان نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ نور تم بس پر چلو گی میرے ساتھ؟ وہ علیزہ سے پوچھ رہی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ بس پر چلوں گی آیان بھائی کی۔ فجر، نور الفجر نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ چلو، نور الفجر نے اسے بھی ساتھ چلنے کا اندیا دیا۔ ایسا ہے تو پھر ہم کار پر جائیں گے اور آیان بس پر آئے گا، ٹھیک ہے نا نور؟ علیزہ نے فوراً کہا۔ آیان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خفگی سے سر جھٹکا۔ یہ جب ساری فیمنسٹ ایک طرف ہو جاتی ہو تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں جا رہا ہوں، وہ سب سے پہلے چلا گیا۔ اس کے جانے کی سب سے زیادہ خوشی نور الفجر کو ہی ہوئی تھی۔ کم از کم اب وہ جیجو آئی لینڈ آیان کی غیر موجودگی میں آسانی سے گھوم سکتی تھی۔ وقت
ایک سال مزید آگے بڑھایا تھا۔ لاہور شہر میں ڈی او پی کی شان سے کھڑی مغرور عمارت آج بھی ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ ایسے میں اس عمارت کے ٹاپ فلور کی سی ای او کے کمرے میں جھانکا جائے تو آفس چیئر پر بیٹھی علیزہ سنجیدگی سے ہاتھ میں قلم تھامے پرسوچ نظروں سے سامنے رکھی ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ شرٹ پر اس نے گرے کلر کا کوٹ پہن رکھا تھا جس کے بازو پیچھے کو کیے ہوئے تھے۔ بھورے رنگ کے بال ایک سیدھ میں کمر پر گرے ہوئے تھے۔ آفس ٹیبل پر 4 کافی کے مگ پڑے ہوئے تھے جن میں سے 3 خالی اور 1 بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تھامے قلم کو حرکت دی اور مزید لکھنے لگی۔ نور الفجر اتنے آرام سے ہماری زندگیوں میں آئی اور پھر وہ ہماری فیملی بن گئی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمارے پاس اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے بہت وقت ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایان کی فکر کرتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ اگر وہ اپنے دل کا حال میرے سامنے کھولتا تو خود کو بہت قیمتی محسوس کرتی تھی۔ وہ اس دنیا میں واحد انسان تھا جسے میں چاہتی تھی، جسے دل میں بہت اوپر بٹھا کر رکھا تھا۔ اللہ کو بھی معلوم تھا وہ خاص ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ جانتا ہے وہ علیزہ کو ہمیشہ قیمتی چیزیں دیتا ہے، اسی لیے وہ جلدی اپنے پاس بلوا لیتا ہے۔ میں بھی تو بہت قیمتی ہوں اللہ۔ اس نے قلم کو ڈائری پر رکھا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ چند لمحے وہ گلاس وال سے اندر آتی دھوپ کو دیکھے گئی، قلم اٹھایا اور پھر الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ایان کے بیٹے کا نام سب نے روحان رکھا، لیکن نور الفجر نے مجھ سے رائے مانگی۔ میں اسے انکار کر سکتی تھی بھلا؟ مجھے تو اس نام سے عشق ہے، میں کیسے منع کرتی؟ میں روحان کو بالکل اس جیسا بناؤں گی تاکہ میرے بعد وہ ڈی او پی کا سی ای او ہو۔ میں اسے بالکل اس کے چاچو جیسا بناؤں گی، سب دیکھیں گے ڈی او پی کو واپس روحان سکندر ہی ملے گا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑ کر ایک گھونٹ بھرا۔ مجھے کبھی کسی انسان سے شکوہ نہیں رہا سوائے اس کے، اور وہ ہمیشہ ایسے معافی مانگتا کہ مجھے خود پر غصہ آتا تھا۔ کیوں ہر مرتبہ میں احسار مند علیزہ بن جاتی ہوں؟ مجھے یونیورسل احسار مند اسی نے بنایا تھا، مجھے آگے بڑھنا اسی نے سکھایا تھا۔ اگر جانے سے پہلے اس نے مجھے اکیلے چلنا نہ سکھایا ہوتا تو شاید میرا بچنا مشکل ہوتا، لیکن وہ مجھے ہر پانی کی مچھلی بنا کر گیا تھا۔ میں میرپور، اسلام آباد، لاہور، کوریا اور نیو یارک کی سروائیکل صرف اسی کی بدولت بنی ہوں۔ بہت اچھا تھا۔ میں ہر دن اس کے بارے میں کچھ لکھ کر بہت اچھا محسوس کرتی ہوں، اس کی ایک ویڈیو لازمی دیکھتی ہوں اور پھر تصور کر لیتی ہوں کہ وہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ میں شاید اپنے نیو یارک میں ہوں اور وہ اپنے لاہور میں، ہم دور ہیں پھر بھی دل سے قریب ہے۔ ہاں، میں ایسا ایلیوژن رکھتی ہوں کہ میں ہمیشہ کی طرح اس سے دور رہ کر اسے اگنور کر رہی ہوں، حالانکہ میں نے ہمیشہ زینب سے اس کے ہر دن کی ایک تصویر منگوائی تھی، کوئی چھوٹا کلپ، کسی کو ڈانٹنے کا چھوٹا سا منظر۔ زینب اس کے لیے کام نہیں کرتی تھی، زینب میرے لیے کام کرتی تھی۔ وہ کبھی جان ہی نہیں سکا کہ میں اس کے کتنے قریب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے قلم پھر سے واپس رکھ دیا اور کافی کا مگ اٹھا کر وہاں سے اٹھی اور گلاس وال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا محبوب کے جانے کے بعد اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی کام سے، کافی سے، ہر ملک کی چاکلیٹ سے، نصرت کے کلام سے اور پیسے سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے روحان سکندر سے جڑی ہر شے سے محبت ہے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے باہر دیکھتی رہی۔ زندگی خوبصورت تھی، وہ روحان کے ساتھ خوش تھی اور اسے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، اسے صرف روحان سکندر کا ساتھ چاہیے تھا اور وہ اس کے پاس تھا۔ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ختم شد۔ تو یہ رائے یہ سٹوری یہیں ختم ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ مجھے تو یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ، کئی جگہ پر رونا آیا، کئی جگہ پر بہت کھل کر ہنسی بھی آئی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یہ ناول کو سن کر بہت مزہ آئے گا۔ بہت ساری اسلامک باتیں اس میں سکھائی گئی، قرآن کا طریقہ، سورہ فجر کے معنی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔